والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين إلى آخر الآية. معزز حاضرین، بزرگ و نوجوان دوستو، رمضان کا آخری عشرہ سر پہ کھڑا ہے، تو اس موقع پر امت کی مختلف اعتبار سے رہنمائی کرنا ہوتا ہے. تو اب فجر کا اور انشاءاللہ عصر کا یہ دونوں درس ملا کے اعتکاف سے متعلق کچھ باتیں بتاتے ہیں. اگرچہ کل مغرب میں لوگ آئیں گے، لیکن پھر بھی چونکہ موسم ہوتا ہے تو لوگوں کو بتایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے درس سے متاثر کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے. اور ظہری رحمہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں، کب کا زمانہ، تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 150-200 سال کے بعد کا زمانہ. وہ کہتے ہیں لوگوں نے تو اعتکاف کی سنت کو چھوڑ ہی دیا ہے. آج حقیقت ویسے ہی ہے. بعض مساجد میں ہم نے دیکھا ایک مرد بھی اعتکاف میں نہیں ہے. استغفر اللہ. عورتیں کتنے 70 ہیں. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ تو لہٰذا یہ درس ہو سکتا ہے کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے. تو درس شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ بھی ہے کہ آخری عشرہ آ رہا ہے، سب لوگ مل کر الحمدللہ تیاری کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ کے شاگرد، کبار علماء میں سے عالم دین ہے سعودی عرب کے، صالح عثیمین حفظہ اللہ، بڑے بہترین عالم دین، اتنی علم کی دقت ان کی. انہوں نے ایک ویڈیو میں امت کو ایک بڑی بہترین نصیحت کی. وہ آخری عشرے کے پہنچنے کے لیے اور اس کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اس سے پہلے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. تب چل کر ہی ہمیں اس آخری عشرے کی غنیمت کا ہمیں احساس ہوتا ہے. ایسے ہی بغیر شعور کے آخری عشرہ آ رہا ہے چلے گئے نہیں ہوتا. لہٰذا آپ لوگ اپنے سجدوں میں سے اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ہمیں تو آخری عشرے تک پہنچا، آخری عشرے کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اس طرح کی دعا کریں گے سجدے وغیرہ میں، نفل میں خصوصاً. اور جب بھی دعا کا موقع آتا ہے دعا کرنے سے اللہ توفیق دیتا ہے. جیسا کہ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ. توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو پیچھے بٹھا کر کہا تھا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. تمہیں اپنے کسی بھی معاملے میں مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو. اعتکاف کب سے ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت میں بھی اعتکاف تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے ابراہیم و اسماعیل، تم اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور جو ہے رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے کیا کرو؟ میرے گھر کو پاک کرو. تو یہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں اعتکاف تھا. اس کی قرآن سے دلیل مل گئی ہمیں، حدیث میں بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد، ان کے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کر کہنے لگے کنت نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام. ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے جا کر کہا کہ میں نے جاہلیت میں اعتکاف نظر مانی تھی. کیا نظر مانی تھی؟ کہ میں مسجد حرام میں ایک رات میں اعتکاف بیٹھوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا اوف بنظرک، اگر تم نے اسلام لانے سے پہلے نظر مانی ہے کہ ایک رات تم اعتکاف میں بیٹھو گے مسجد حرام میں، اس کو پورا کرو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت میں بھی اعتکاف تھا. اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان جاننے والے سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کا معنی آتا ہے چمٹ جانا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اس کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں قطع العلائق الشاغلۃ عن طاعۃ اللہ وعبادتہ. کیا ہے؟ دنیا سے کٹ کر، اس کا ترجمہ ہے دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی طاعت میں اپنے آپ کو لگا لینا. اور اس کا معنی یہ بھی کہا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مسجد میں روک لیتا ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اعتکاف تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ الاقامۃ فی المسجد بنیت التقرب الی اللہ لیلا کان او نہارا. یہ کتنی آسان تعریف ہے. کہتے ہیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، مسجد میں ٹھہرنا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں ہو. رمضان کی عبادتوں میں اعتکاف آخری عشرے میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سورہ بقرہ میں روزے کی آیتوں کا تذکرہ فرمایا تو وہیں کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. جب تم اعتکاف کرتے ہو مسجد میں تو لہٰذا اس حالت میں جمع نہ کرو.
اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال کرتے تھے، مدینہ جب سے آئے اعتکاف میں برابر بیٹھے، بلکہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا جس سال انتقال ہوا آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 10 دن رمضان کے اور 10 دن شوال کے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ اور یہ آپ کے زمانے میں اعتکاف ہوتا تھا، اتنی حرص حضرات صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ایک دن اعتکاف میں بیٹھے سب اللہ کے نبی کی بیویاں ام سلمہ عائشہ سب آ کے جو ہے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹاؤ اسے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے اسے، اور ادھر یہ دیکھیے اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اس موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہا حالت حیض میں وہ کھڑکی سے ہاتھ ڈال کر نبی کے سر میں تیل لگا کر کنگھی کرتی، اور جو ہے کیا کرتی، اس کو اچھے طریقے سے کنگھی کرتی تھیں۔ لہذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، عام وقت میں بھی بال کو کنگھی کر کے رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ نمازوں میں دیکھتے ہیں بعض نوجوانوں کو خالی ایسا کرتے رہتے، خالی ہلاتے رہتے سر، ایسا نہیں ہے۔ آپ تو ٹوپی پہنو یا نہیں تو اچھے انداز سے رکھو، یہ جھوپڑا چھوڑ لینا وہ کرنا اچھی بات نہیں۔ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہیں 10 دن، اس وقت میں بھی اللہ کے نبی کو اپنے ظاہر کا پوری طرح توجہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت حیض میں عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے سے ہاتھ ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں کنگھی کیا کرتی تھیں، جیسا کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے۔ اب یہ اعتکاف میں داخل ہونا کب ہے؟ اب یہ کل مغرب میں وقت شروع ہوگا۔ اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ 21ویں رات شروع ہوتی نا کل جمعہ کے بعد سے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا چلے جانا، کل ہے، آج 19 روزہ ہے، 20ویں رات ہے، کل 20واں روزہ ہے، 21ویں رات ہے، جمعہ کے بعد شروع ہوگی۔ تو سمجھ میں آ گئے آپ لوگ، کل بیٹھنا، کل جمعہ کے دن مغرب سورج غروب ہونے سے مسجد میں داخل ہو جانا اعتکاف والا۔ اور ایک روایت آتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نماز فجر پڑھ کے داخل ہوئے۔ اب دونوں روایتوں میں ٹکراؤ پیدا ہوا۔ نووی رحمہ اللہ دونوں روایتوں کو جمع کرتے ہوئے کہتے ہیں اصل میں 21ویں رات جب شروع ہوتی مغرب کے وقت ہی آنا اندر ہے، مگر وہ اللہ کے نبی فجر میں داخل ہو بلنا، اللہ کے نبی نے جو ڈیرا بنا کے رکھا تھا وہ پردے کے اندر داخل ہوئے، سو وہ اس طریقے سے مغرب میں جب کل آ جاتا ہے اس وقت مغرب کی نماز کے وقت ان کو آ جانا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے کیا؟ یاد رکھیے، ہم ایک جملے پہ غور کیجئے۔ اعتکاف رمضان کا جو آخری عشرے کا مسنون عمل ہے اس کے لیے تو روزہ شرط ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ کر اعتکاف میں بیٹھے، اس بات کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ اب سوالات آتے ہیں خواتین سے مردوں کی جانب سے، ہم بیمار ہیں اور اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا؟ اس بارے میں یاد رکھیے اگر آپ مریض ہیں بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے تو گھر ہی میں رہ کر عبادت کیجئے، بہتر ہے۔ مسجد میں آ جانا، پریشان ہونا، بی پی ڈاؤن ہو گیا، فلاں فلاں ہوا، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، جمہور ابن القیم میں اسی کے قائل ہیں۔ اعتکاف کی جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے، جیسا کہ کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی آیت میں 125 پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کا تذکرہ کر کے اعتکاف کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کا اعتکاف بھی عورتوں کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا۔ اب حنفیہ کے نزدیک گھروں میں اعتکاف ہوتا ہے مگر وہ خلاف اولا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی بھی پوچھے کہ اعتکاف کہاں کرنا، مطلب مسجد میں کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھے گی عورت اگر حالت اعتکاف میں اگر اس کو حیض آیا فوراً شریفانہ انداز سے گھر کو چلے جانا چاہیے، یہی بات بتائی گئی جو ہے مکمل طور پہ۔ اعتکاف کے آداب کیا ہیں؟ لمبی بحث ہے یہ۔ آداب یہ ہے کہ سب سے پہلے اعتکاف بیٹھنے والے کو علم ہونا چاہیے، مجھے کرنا کیا نہیں کرنا، کس کی اجازت ہے۔ دوسری یہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے والے کو چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ سے خوف ہو، رجا ہو۔ تیسری یہ ہے اعتکاف کرنے والے کے اندر ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں گھر سے نکلے اس ٹائم وہ سیلفی لے رہے ہیں، مسجد میں داخل ایک سیلفی لے رہے ہیں، پورے اعتکاف میں بیٹھے تو پورے پارٹیاں ایسے، ضرورت نہیں ہے۔ سیلفی جو ہے، جو سلفی ہوتا ہے وہ سیلفی نہیں لیتا ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ جو سلفی ہوتا ہے وہ سیلفی نہیں لیتا، لہٰذا اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے والے کو مسجد کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں کہاں ملے کھائے بیٹھے گندا کریں، نہیں،
اور اسی طریقے سے بلند آواز میں بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں نا، یہ مسجدوں میں بلند آواز سے بات کرنے کی جو چیز ہے وہ بے ادبی ہے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کی آداب میں لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھنا۔ اعتکاف کی تعریف کیا؟ مخلوق سے کٹ کر آپ اللہ کے ہو کر آئے۔ آپ اگر اعتکاف میں آپ لوگوں سے بات کریں تو سمجھو اعتکاف کرنے والے نے اعتکاف کی روح کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ کے لوگوں سے بات چیت نہیں کرنا چند دنوں تک، آپ ایسے رہنا، آپ کو دیکھے تو معلوم ہونا بندہ اعتکاف میں ہے ہی ہے، کسی سے بات چیت نہیں۔ بات چیت کتنی؟ دیکھو کیسی بات چیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ کو کھانا لا کر دینے والی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے آئیں، رات کا وقت تھا، پتہ نہیں کب کا وقت تھا، تو جب جانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبوی کے دروازے تک گئے، جا کر وہ دروازے کے پاس بات کرتے ٹھہرے ہیں، وہاں سے دو لوگ گزرے تو اللہ کے نبی نے بولا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ کیا یا رسول اللہ، آپ بیوی ساتھ بات کرتے ٹھہرے، آپ کے ساتھ کون جو ہے بدگمانی کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان تو انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تم نہ شاید شک ہوتا کہ نبی دوسروں سے بات کرتے ہیں، میں دوسروں سے نہیں بات کرتا، یہ میری بیوی صفیہ ہے، اتنا حد تک بات کر سکتے۔ اور بعض لوگ دیکھ تجارت کرنے کے لوگ آن لائن کرتے، ورک فرام ہوم کرتے، اعتکاف میں بیٹھ کے کام کرتے رہتے، اور اعتکاف میں بیٹھ کر یہ موبائل کا زیادہ استعمال کرنا بھی سمجھتا ہوں اعتکاف کے روح کے منافی ہے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کے آداب میں باجماعت نماز کا اہتمام۔ اس کا فائدہ کیا؟ مسجد میں آئے بولے تو پوری طرح اللہ کے لیے وقت دو۔ بعض لوگ اندر سو جاتے ہیں، بہت لوگ اوپر جا کے سوتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ کا اعتکاف اگر مسجد میں رہ کر فرض نماز چھوڑے تو کیسا ہوگا بولو؟ اب میں خود سفر میں ہوں 1 مہینہ، اگر میں چاہوں تو وہاں کیا کر سکتا ہوں، اپنے جہاں گھر میں رہتے ہیں وہاں چاہے تو میں قصر پڑھ لے سکتا ہوں، لیکن علماء بتاتے اگر آپ سفر میں، دیکھیے اگر آپ سفر میں بھی ہیں، اگر آپ کو جماعت کی نماز مل رہی ہے تو جماعت کی نماز میں شریک ہو جانا افضل ہے، لہذا اس طریقے سے علماء بتاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والے کی شخصیت میں متانت، سنجیدگی ہونا چاہیے۔ چلر بننے کو نہیں، پھر لگنا کام ہی ہونے، اعتکاف میں بیٹھا ہوں، تم نہ یہ کھاؤ، میرے پاس دہی ہے، تمہارے پاس وہ ہے، خالیت باتیں کرتے رہتے لوگ، نہیں، اس کو دیکھے تو معلوم ہونا اعتکاف میں بیٹھا ہی نہیں، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ بیکار باتوں سے دور رہے۔ انڈیا جیتی، نیوزی لینڈ ہاری، یہ ہو رہا ہے، IPL ہے، فلاں فلاں، کیا ضرورت ہے؟ مقصد ہے کیا؟ یہ پکنک بن گئی ہے؟ نہیں، حقیقت ہے دیکھا جائے تو لا یعنی باتوں سے پرہیز کرنا۔ اللہ نے کیا کہا؟ مومن وہ ہوتے ہیں جو لا یعنی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کی نبی نے بھی کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فون کا محدود استعمال کرنا چاہیے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنا، فلاں کرنا، یہ بھی اعتکاف کے جو ہے روح کے منافی ہے۔ اعتکاف کے مقاصد اور حکمتیں کیا ہوتی ہیں بتاتے ہیں، لیکن اعتکاف کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیثیں ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کریں گے، صبح سے ہر ہفتہ ڈالتے رہیں گے، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اچھا ملتا کیا ثواب کیا ملتا؟ رمضان میں آپ جو ہے جو بھی عبادت کرنے کا ثواب ملتا وہ ملتا، خصوصاً یہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے سب سے بڑی بہترین چیز ہے۔ اعتکاف کے مقاصد، اس کی حکمتیں، فائدے کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تیسرا اعتکاف کرنے سے بندے کو مقصد زندگی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، جیسا کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس آیت کو ذرا ذہن میں رکھ لو، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہمیں یہ آیت قربانی کے وقت کتاب دے کپڑ کو ذبح کرلتے، اس آیت کا مطلب سمجھو، بے شک میری نماز، میرا جینا، میری مرنا، میری عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور اسے بولتے، اور اردو میں شعر، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور اعتکاف کے مقاصد میں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے۔ دوسرے وقت میں ایک نماز چھوٹی، وہ نماز چھوٹی، وہ الگ ہے، لیکن اس میں کیا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے۔ ایک حدیث مجھے وہ برسر وقت یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیری پوری ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ حدیث ہے، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیری ضرورتیں پوری کروں گا۔ اللہ خود بندے سے بولتا ہے اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا تجھے ایسے مشغول کروں گا تو چاہتے ہوئے بھی میری عبادت نہیں کر پائے گا۔ یہ حدیث ایسی ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے کہ عبادت کے اعتکاف کے فوائد میں بندہ اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں رہتا ہے۔ بولتے علماء جب بھی زندگی میں کوئی ایک ایسی گھڑی ہونا چاہیے
جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ملیں، وہ تنہائی میں ملنے کی عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر پاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اعتکاف کا ایک مقصد اپنے جسم کی نہیں، اپنے دل کی اصلاح ہے۔ بندہ اکیلا بیٹھتا نا، دنیا میں کون بھی نہیں، میں اکیلا ہوں، ہاں میرے اللہ کے درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے، مجھے اپنے دل کی اصلاح کرنا۔ اسی لیے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے دل کی اصلاح سے متعلق احادیثوں کو جمع کیا تو 600 صفحے والی کتاب لکھی۔ اس میں بتایا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف علی طاعتک، اور یہ دعا پڑھنا اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا ذاکرا۔ اس طرح جو ہے اپنے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ آپ جب اعتکاف میں بیٹھتے تو کیا ہوتا، اس میں بندہ غلط قسم کی محبتوں نکالتا، دنیا کو جھٹک دیتا، اے اللہ تو بلایا میں آ گیا۔ وہ چیز کہاں ہے؟ تلبیہ میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اے اللہ تو بلایا میں آ گیا۔ یہاں بھی ویسے ہی، اے اللہ، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہوا، میں آ کے برابر بیٹھ گیا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمیں اعتکاف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روزے کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ باہر رہے تو گالیاں بھی دیتے، غیبت بھی کرتے، چغل خوری بھی کرتے، چڑاتے، کیا ملے کرتے، مگر مسجد میں ہوں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے سامنے ہوں میں، اللہ کا ادب آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کا ایک ادب یہ ہے کہ بندے کے اندر ایک زاہدانہ تصور آتا ہے۔ دنیا کو کہاں رکھنا، جیسے میں نے کہا، دنیا کو بھی اور مال کو بھی ہتھیلی میں رکھو، دل میں جگہ نہ دو اسے۔ اگر دنیا کو اور مال کو دل میں جگہ دو گے تو اعتکاف میں ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ کی محبت بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے والا جو ہوتا نا، باہر سے ناشتہ آ رہا ہے، انہیں وہ لایا، یہاں رزق زیادہ ہے، تہاری یہ وہ لایا، انہیں وہ دیا، انہیں وہ دیا، وہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں لذت بندگی کا مزہ چکھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت میں اللہ نے کیا مزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے سجدوں میں کیا مزہ رکھا ہے، اس طریقے سے۔ اور بندہ جب اعتکاف میں بیٹھتا نا، اللہ سے بولتا ہے اے اللہ میں تیرے کی رضا کے لیے پانے کے لیے آیا ہوں میں، لہٰذا زندگی میں ہو سکتا ہے کئی غلطیاں میں نے کی ہیں، اے اللہ میں زندگی میں کئی بار تجھے کیا کر چکا ہوں، ناراض کر چکا ہوں، اے اللہ تو راضی ہو جا میرے سے۔ لہٰذا یہ دعائی پڑھ سکتے ہیں، وردینا ورض عنا، اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا احساس ہوتا ہے۔ اور ایک بات کہی ابن القیم رحمہ اللہ نے، بڑی اچھی بات، یہ بات تو ہر اعتکاف کرنے والوں کو اپنے ذہن میں رکھنا کہا، اعتکاف کی تنہائی ہمیں قبر کی یاد دلاتی ہے۔ آ کر بیٹھے ہیں، آج اکیلا ہوں میں، کل بھی مجھے قبر میں اکیلا رہنا ہے۔ اس طریقے سے کیا ہے، آخرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ اعتکاف کے فوائد میں اللہ کی خاطر صبر کرنے کا مادہ بھی بندے کے اندر آتا ہے۔ کون تو بھی دنیا میں باہر ملے تو آدھا گھنٹہ ہوگا، پونا گھنٹہ ہوگا، فون کر کے جو ہے گاڑی پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر کہیں بھی اتنا انتظار کرتے، مگر اللہ کی خاطر ہمیں صبر کرنے کا مادہ نہیں آتا۔ اسی لیے کہا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کی خاطر صبر کرو۔ اور یہ اعتکاف کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ نیک بن جاتا ہے۔ پہلا عشرہ گیا، دوسرا عشرہ گیا، لیکن تیسرا تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ اور آخری چیز ہے، اعتکاف کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، پوچھتی میں عائشہ ذرا بتاؤ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیر پھک جاتے، ورم آ جاتا۔ عائشہ اب کیا ہوتا، اگر شوہر بیمار ہوا تو بیوی کو رحم آتا۔ عائشہ بیوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اس قدر تھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ ہاتھ یہ پیر دیے، یہ دوسرے وقت میں غیروں کے لیے کام آتے ہیں، دوستوں کے لیے، بیوی کے لیے، دنیا والوں کے لیے، مگر اس کا حق کب ادا ہوتا؟ جب آ کے بندہ بیٹھتا بولتا اے اللہ یہ ہاتھ دی، یہ پیر دیے، یہ صحیح سلامت گڑیے نیچے رکھ کر میں ناک رگڑ رہا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ تمام اعضاء جو ہیں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ انشاءاللہ اعتکاف میں کیا کام کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے، اور اعتکاف میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں انشاءاللہ اثر کے طرف سے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے آخری عشرے تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں اللہ ان سب کو جو ہے نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔